چلا تھا آج یہاں سے مشکل کشاؤں کا سردار گزر رہا ہے، تو اونٹ دوڑا 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 آیا، اپنے اگلی ٹانگوں کو بچھا کے مصطفیٰ کریم کے سامنے ٹیک کے، اونٹ جانور کو کہتے ہیں، اپنے پیشانی محبوب کے قدمین شریفین میں رکھ کے سجدہ ریز ہو کے وہ صحابہ کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ فقیر کہتے ہیں اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اس قدر درد مانا لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا کہ جگر پھٹنے کو آ گئے۔ ہم نے اپیل کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا؟ میرے آقا نے فرمایا اس ایک مشکل میں پھنسا تھا، اپنی مشکل لے کے میں آج اسی راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ مشکل کشاؤں کا آقا اور سید جا رہا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، زندہ باد۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے غلاموں، یہ مجھے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی اپنے مالک کی فرما برداری کی ہے۔ یہ رو رہا تھا، اپنی مشکل پیش کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا۔ اب یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے سوال ہے، آپ بکری کے مالک ہیں، اونٹ کے مالک ہیں، گائے کے مالک ہیں، بھینس کے مالک ہیں، بھیڑ کے مالک ہیں، اگر آپ ذبح کرنا چاہیں اسلام میں گناہ ہے؟ دب کے بولو، جائز ہے، دب کے بولو۔ اسلام میں اپنے جانور کو ذبح کرنے کی قرآن و حدیث میں کیا موجود ہے؟ سوال ہے پھر اونٹ کیوں آیا؟ اور کچھ لوگوں سے تو حیوانات کو بھی زیادہ پتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، جائز ہو کہہ دے، ناجائز ہے تو رب نے اختیار دے کے بھیجا ناجائز ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کو نہ پتا چلا جس بات کا اللہ کے فضل سے حیوانوں کو پتا چل گیا، اسی بات کا کہ یہ کوئی عام تھوڑی ہے، یہ تو مختار کل جا رہا ہے۔ ذبح کرنا جائز ہے لیکن روکنا چاہیں تو کسی کی جرات ہی نہیں کرتی۔ فرمایا یہ مجھ سے یہ اپیلیں کر رہا تھا، مجھے مشکل دور کرتے جائیں، چلے تو جا رہے تھے۔ فرمایا اس کے مالک کو بلایا جائے۔ مالک آ گیا، فرمایا تیرے اونٹ نے میری بارگاہ میں رو رو کے یہ شکایت کی ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ کتنی پیارے انداز میں گفتگو ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ کوئی کہے نا جانوروں سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، اوے اللہ تجھے ہدایت دے، اگر فقط جانور ہوتے تب بھی کافی تھا، کیونکہ جانور کو کس نے بتایا تھا کہ یہ جا رہا ہے مشکل کشا؟ اونٹ کو کس نے بتایا تھا یہ جا رہا ہے مختار کل آقا؟ تو یہیں سے ہی ثبوت تھا، اس رب نے ہی بتایا ہوگا نا، تو جو مشکل میں پھنسا ہے تیری قسمت آج عروج پہ ہے، تیرے علاقے سے آج میرا مختار کل محبوب اور مشکل کشا محبوب گزر رہا ہے، اس کے قدموں میں جا کے سجدہ کر، تیری مشکل نہ دور ہو تو اونٹ پھر گئے۔ کوئی کہے نہیں ایسے نہیں تھا، تو آپ کے گھر میں اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، آپ مجھے لے چلیں اپنے ساتھ اور آپ اس کے کان میں ایک سپیکر ٹھونس کے پوچھیں، بتائے یہ کون ہے؟ تو خود پوچھنا، میں نہیں پوچھتا، بتائے یہ، تو وہ بتا دے گا نا میرا نام پتہ، کیونکہ جانور ہے۔ میرے جیسا عام بندہ جائے تو اس کو کیا پتہ یہ کون ہے، لیکن جب ساری کائنات کا مالک جائے نا تو پھر جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ہاں یہ عام نہیں، یہ مشکل کشا بھی ہے، مختار کل بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مصیبت جدوں کی مصیبت بھی دور کرتا ہے، اور جو کسی مرض میں مبتلا ہو جائے یہ اس کو بھی دور فرما دے۔ فرمایا ایسے ہی ہے، اب صحابی کی بات ہے،
اب تو مان لینا، چلو پچھلی تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ عرض کی کہ جس رب نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے نا، یا رسول اللہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ عرض کر رہا ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے اپنے جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن تیرے اوپر مصطفیٰ کا حکم ہے، اس اونٹ کو زندگی بھر تو ذبح نہیں کرے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، یہ اونٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے نالین شریفین کا صدقہ آزاد کر دیا۔ اگر تیرے جیسے ہیں تو کبھی جانور تیری بارگاہ میں بھی اپنی مشکلات لے کے آئے نا، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ تو ایک جھلک دکھائی ہے فقیر نے، اس طرح کی سینکڑوں جھلکیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔